عام طور پہ دستور یہ ہے کہ انسان جو مانگتا ہے تو دینے والا اس کی امیدوں سے زیادہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو معاملہ یہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، عورتیں ذرا توجہ سے سنیں کہ بی بی آسیہ نے تو اللہ سے جنت کا گھر مانگا تھا، اور اللہ نے اپنی رحمت سے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی عطا فرما دیا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کا وقت قریب آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ تم جنت میں جاؤ گی تو میری بیویوں کو سلام کہنا۔ وہ حیران ہوئی، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی اور بیویاں کون سی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے بی بی مریم کو اور بی بی آسیہ کو میری جنت کی بیویوں میں شامل فرما دیا۔ سبحان اللہ، کیا قسمت والی تھی کہ جس نے دعا تو مانگی تھی گھر کی، اور کتنا بڑا دینے والا ہے وہ پروردگار کہ جس نے اس کے خلوص، اس کی قربانی، اس کے مجاہدے کو دیکھ کے کہا، میری بندی مانگ تو گھر رہی ہے، میں تجھے گھر کے ساتھ ایسا گھر والا دیتا ہوں جو کسی کے کیا نصیب میں ہوگا، آؤ میں تمہیں اپنے محبوب کی بیویوں میں شمار کر دیتا۔ اللہ رب العزت تو اتنے کریم ہیں اور اتنے مہربان ہیں، چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو شخص درود شریف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو گناہ گار ہوں گے تو ان کبیرہ گناہوں کے جو مرتکب ہوں گے ان کے لیے میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، خیرت بین الشفاعت، کہ مجھے اختیار دیا گیا، چوائس دیا گیا کہ یا تو میں شفاعت کروں او یدخل نصف امتی الجنہ، یا میری آدھی امت کے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ فاخترت الشفاعۃ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو چن لیا، لأنہا اعم و اکفا، اس لیے کہ میری شفاعت کے ذریعے آدھی سے زیادہ امت جو ہے وہ جہنم کی بجائے جنت میں چلی جائے گی۔ سبحان اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا، اپنے غم کو ختم کرنا اور گناہوں کو معاف کرنا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر تیسرا حصہ وقت کا درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آدھا وقت درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا زیادہ کرو تو بہتر ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں 3/4 وقت آپ پر درود شریف پڑھ لیا کروں؟ فرمایا تم زیادہ کرو تو بہتر ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پورا وقت آپ پر درود شریف پڑھا کروں؟ نبی اسلام نے فرمایا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو ایسا کرے گا اللہ تیری پریشانیوں کو ختم کر دیں گے اور اللہ تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، جتنا وقت ملے درود شریف پڑھتے رہیں تو دیکھو پریشانیاں ختم اور گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب دو دوست آپس میں ملیں، واقف لوگ آپس میں ملیں، ایک دوسرے کو سلام کریں اور اس وقت لم یتفرقا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک ہے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا، ما من عبدین متحابین یستقبل احدہما صاحبہ ویصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو محبت رکھنے والے لوگ جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور پھر وہ نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں، لم یتفرقا، وہ جدا نہیں ہوں گے، حتی یغفر لہما ذنوبہما ما تقدم منہما وما تأخر، حتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اب دیکھیں، آپ دن میں شاید 50 خواتین کو ملتی ہوں گی، کہیں بہن کو ملی، کہیں ماں کو ملی، کہیں کسی پڑوسن کو ملی، رشتہ دار کو ملی، تو اگر ایسا موقع ملتا ہے تو نبی علیہ السلام پر درود شریف بھی پڑھ لینا چاہیے تاکہ یہ سعادت ہمیں نصیب ہو جائے کہ جدا ہونے سے پہلے مغفرت ہو جائے۔ اور ایک اور عمل ایسا ہے کہ جو عورتوں کو اپنانا چاہیے اور اہتمام سے کرنا چاہیے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، دار قطنی نے بھی اس کو روایت کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان جمعہ کے دن عصر کے بعد
اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے نبی علیہ السلام پر 80 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، 80 سال کا مطلب پوری زندگی کے گناہ۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد اگر میں 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لوں گی تو میرے پوری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ درود شریف کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اتنا بڑا درود شریف بھی نہیں، آپ اس کو لکھ لیں، پڑھ لیں، یاد کر لیں، اور کوشش کریں کہ جمعہ کے دن اپنے گھر کے سب بچے بچیوں کو کہیں کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ چھوٹے بچے تو عام طور پہ گھروں میں ہی نمازیں پڑھتے ہیں، ماں ہی پڑھاتی ہے، تو وہ اگر اس